بالله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم الحمدللہ سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 4 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس رکوع میں آیت نمبر 30 تا 29 آیتیں موجود ہیں، یعنی کل 10 آیات ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ آدم اور فرشتوں اور ابلیس کا بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے انسان کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 30۔ وَإِذْ، بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ وَإِذْ، اور جب۔ اچھا، اس کا ایک لفظی معنی ہے اور جب، لیکن جب بھی اسے کسی واقعے سے پہلے لایا جاتا ہے قرآن میں، تو اس کو جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یاد کرو کہ جب، اور یاد کرو جب کہا تھا، قالا کہا، ربو کا، دیکھیں یہاں پہ ربو کا ایک لفظ نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن رب ایک لفظ ہے، کا مانے آپ، یہ ضمیر متصل ہے، یعنی کس سے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور یاد کرو جب کہا ربو کا، آپ کے رب نے، للملائکتی، ملائکتی مانے فرشتوں سے۔ یہ لام لگا ہوا ہے، لام الملائکتی تھی، جس میں لام کا اضافہ کر کے اور الف کو ہٹانے کے بعد للملائکتی یعنی فرشتوں سے کہا۔ انی، انا مانے بے شک، چھوٹی کا یہ بھی ضمیر لگی ہوئی چھوٹی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری یا میں۔ انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی مانے میں، الارض زمین میں، فی الارضی زمین میں، خلیفہ۔ یاد کرو جب کہا تھا تمہارے آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں پہ تھوڑا خلیفہ پہ ڈسکس کر لیں، دیکھتے ہیں کہ خلیفہ کے اصل میں معنی ہیں نائب، اسسٹنٹ۔ تو عموماً عام طور پہ لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ خلیفہ یا جانشین، جو آج کل ہم لوگ لفظ یوز کرتے ہیں اس کے معنوں میں پیرائے میں، کہ خلیفہ اور جانشین جو ہے کسی کی موت کے بعد مقرر ہوتا ہے اور زندگی میں نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا خلیفہ یہ ہے اور فلاں بزرگ کا جانشین یہ ہے، لیکن در حقیقت اصل میننگ یہ نہیں ہے۔ اصل میننگ کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جیسے کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ کسی ایک شہر میں اپنا ایک گورنر مقرر کرتا ہے، تو یہ گورنر جو ہے یا خلیفہ کہہ لیں آپ اسے، تو وہ گورنر کو ایک جگہ بھیجتا ہے ایک شہر میں اور کہتا ہے کہ دیکھو جو بھی احکامات میں تمہیں دوں گا تو تم اس احکامات کے مطابق یہاں پہ قوانین کو لاگو کرو۔ تو جو احکامات وزیر اعظم دیتے ہیں تو گورنر اس احکامات کے مطابق وہاں پہ کرتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری رد عمل کی ضرورت ہوتی ہے اور وزیر اعظم کی طرف سے کوئی واضح بیان نہیں ہوتا، صرف ایک قانون پیش ہوتا ہے۔ اب واضح بیان نہیں ہوتا تو اس وقت گورنر کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی سوچ سے، اپنے تفکر سے، اپنی سمجھ سے اور اس اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو وزیر اعظم نے بتائے تھے، انہیں قوانین بتائے تھے، تو پھر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر زمین میں بھیجا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل بے اختیار ہے، نہیں، اختیار کا دائرہ اس طرح سے ہے کہ جو واضح احکامات قرآن شریعت نے اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجے ان کو وہ نافذ کرے، اور نافذ کرنے کے بعد جہاں پہ وہ دیکھے کہ یہ قوانین نئے مسائل ایسے وقت کے لحاظ سے اٹھ رہے ہیں اور ان مسائل پہ قرآن میں یا حدیث میں کوئی واضح احکام نہیں ہے، تو وہ اپنے عقل اور سوچ اور تفکر سے اور ان اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلے کرے۔ اچھا، جو مثال میں نے گورنر کی دی تو اس میں تو یقیناً پورے شہر پہ ایک گورنر ہوتا ہے،
وضع اعظم نافذ کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہاں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کو، گویا کہ ہر انسان اپنی جگہ پہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اچھا، خلیفہ ہے کیوں، کیسے؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کے لیے وہ جو کتاب ہے قرآن، وہ ہر انسان کے ہاتھ میں ہے۔ ہر انسان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، ہر انسان کے سامنے صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ تو گویا کہ ہر شخص اپنی جگہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ نہ صرف خود اللہ کے احکامات پر عمل کرے، بلکہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی ان احکامات پہ چلنے کی ترغیب دیتا رہے۔ تو اب جب یہ مکالمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو، تو انہوں نے کہا اتجعلو، مانے استفہامیہ سوال کے لیے ہوتا ہے، کیا؟ تجعلو، کیا آپ بنائیں گے؟ فیہا، اس میں، ہا الف زبر ہا جو ہے مؤنث کی غائب کی ضمیر ہے، تھرڈ پرسن، فی مانے میں، اب فیہا کس کی طرف اشارہ ہے؟ زمین کی طرف۔ کہا کہ کیا آپ اس میں بنائیں گے، یعنی خلیفہ بنائیں گے، میں جو یفسدو، فساد پھیلائے گا، جو فساد مچائے گا، فیہا، اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، واو مانے اور، یسفکو بہائے گا، دماء مانے خون۔ تو پوچھا، فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں ایسے اس کو مقرر کرنے والے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ وَنَحْنُ، اور ہم، نحنو ضمیر منفصل، الگ لکھی جانے والی ضمیر جو کہ سینٹینس کے سٹارٹ میں آتی ہے۔ متصل اور منفصل میں یہی فرق ہے، متصل میں لفظ کے آخر میں ضمیر کے حروف لگے ہوتے ہیں، جبکہ منفصل میں جدا اور مکمل ایک لفظ موجود ہوتا ہے۔ نحنو مانے ہم، وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ، آپ کی حمد و ثنا، یعنی آپ کی تسبیح ہم بیان کرنے والے ہیں، بِحَمْدِکَ، تعریف کے ساتھ، یعنی ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرنے والے ہیں، وَنُقَدِّسُ، اور آپ کی تقدیس لگا اور آپ کی تصدیق میں لگے ہوئے ہیں۔ اب فرشتوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ ایسے انسان کو آپ خلیفہ بنائیں گے جو کہ زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا، جبکہ اگر آپ کا مقصد عبادت ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں، ہم عبادت اور تسبیح اور ہم سب کچھ آپ کی بیان کر رہے ہیں۔ قال، کہا کس نے؟ اللہ نے فرمایا، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، جانتے ہو تم لوگ۔ کیا مطلب ہوا؟ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو انسان کے بارے میں یہ گمان یا خیال کیسے ہوا کہ وہ زمین پہ ہوگا تو پھر خون بھی بہائے گا اور فساد بھی مچائے گا؟ تو اس زمن میں دو قسم کی رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے زمین میں جنات موجود تھے اور انہیں بھی اللہ نے کچھ تھوڑا سا اختیار دیا تھا، تو انہوں نے یہاں بے انتہا فساد برپا کر رکھا تھا۔ اسی پر سوچتے ہوئے، اسی پہ قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ اور ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ جب خلافت کا لفظ استعمال ہوا تو فرشتے سمجھ گئے کہ انسان کو زمین میں کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا۔ دیکھیں، خلیفہ کو میں نے پہلے بھی کہا اختیار ضرور ہوتا ہے، تھوڑا بہت۔ وہ اختیار یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر احکامات بہت واضح نہ ہوں تو وہاں اپنے غور و فکر اور سوچ بچار کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر بہتر سے بہتر رائے قائم کی جاتی ہے اور وہاں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو ان باتوں کو سوچتے ہوئے فرشتوں نے اصولی طور پہ یہ بات کہی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی یہاں پہ فساد مچائے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 31 دیکھیے، اور علامہ، سکھائے، علم سے نکلا ہے، علامہ، اور سکھائے، آدم کو، اسماء کہتے ہیں نام کو، اسم کی جمع ہے اسماء، اسم کہتے ہیں نا نام، ہم نے پڑھا ہوا ہوگا اردو میں بھی، گرامر میں پڑھتے ہیں ہم لوگ اسم، نام چیز، تو یہ اسماء جمع ہے، وعلم آدم الاسماء، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو نام، کلھا، تمام کے تمام۔
یعنی مفسرین کا تقریباً اجماع ہے اس بات پہ کہ اس سے مراد تمام اشیاء کے نام ہیں، اور تمام اشیاء کے ناموں سے مراد ان کی حقیقت کا علم ہے۔ آپ انسانی علم جو ہے ہیومن نالج کا تجزیہ کریں تو وہ بھی یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے، پھر اس کا ایک نام رکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ وہ اس نام اور اس اصطلاح کے حوالے سے اس چیز کے بارے میں بہت سے حقائق کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام نام سکھا دیے، گویا کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ بھی وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت سے حضرت آدم کو امکانی طور پر یا پوٹینشلی آگاہ کر دیا گیا۔ یہ انسان کا اکتسابی علم تھا جو اسے ان کی سمع یعنی سننے کی طاقت سے، و بصرہ اور دیکھنے کی طاقت سے، اور عقل و دماغ سے حاصل ہوتا تھا۔ تو آگے دیکھتے ہیں ہم آیت کیا کہتی ہے۔ ثم پھر عرضہم، عرضہ کہتے ہیں پیش کر دینا، عرضی پیش کرتے ہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں کسی چیز کی عرضی، کسی چیز کو پیش کرتے ہیں۔ عرضہم، ہم کی ضمیر لگی ہے کہ ان سب کے سامنے پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں کے، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ اب جس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا، ان کو چیزوں کے کائنات کی موجود ہر چیز کے نام کا علم دیا، نام بتا دیا، تو پھر اب ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا، پھر کہا فقال، اور فرمایا انبئونی، کہ مجھے بتاؤ، باسمائی، ان کے نام، ہاؤلائی، یہ جتنے بھی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہاؤلائی بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے، اور فرمائے کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے زمین کا نظام بگڑ جائے گا تو چلو تم بتا دو یہ سب چیزیں کیا ہیں۔ قالو، تو اب یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانک، کہ اے پروردگار، آپ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے، پاک ہے آپ کی ذات، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر احتیاج سے مبرہ ہیں، منزہ ہیں، اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ لا، نہیں، نفی جنس ہے، علما، ہم علم نہیں ہے، لنا، ہمیں، اب لنا میں ہمیں میں نے کیوں کہا، کیونکہ نون علی زبر نا کی ضمیر لگی ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے، الا، سوائے، ما، جو کچھ، علمتنا، یہاں پہ بھی نا کی ضمیر لگی ہے، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھا دیا، یعنی ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اب اس کی یہی تعبیر بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائناتی حکومت میں ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کے کارندوں کی سی ہے، چنانچہ ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے مطابق علم دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو کچھ نہیں علم ہے، بلکہ فرشتوں کو، ہر ایک فرشتوں کو اس کے اپنے کام کے مطابق کا علم دیا گیا، یعنی جو فرشتہ بارش کے نظام پر مامور ہے وہ صرف بارش ہی کے احکامات اور اسی کے علم سے واقف ہے، کوئی پہاڑوں پر مامور ہے تو اسے پہاڑوں کا علم دے دیا گیا ہے۔ تو جیسے کہ سیرت کے میں ایک ذکر آتا ہے کہ جب طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا کہ میں ملک الجبال ہوں، یعنی میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر مامور کیا ہوا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے درمیان طائف کی یہ وادی واقع ہے، اور اس طرح اہل طائف جو ہیں پس کر سرما بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کو علم تو تھا، لیکن کیا، صرف اپنے شعبے کے مطابق، یعنی جو فرشتہ جس کام پہ مامور ہے وہ صرف اسی کے بارے میں علم جانتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کسی ایک کام کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات میں، دیکھیں ایک ہی خاندان کے کچھ بچے ڈاکٹر ہوتے ہیں، کچھ انجینئر ہوتے ہیں، کچھ پروفیسر بن جاتے ہیں، کچھ ایسٹرونومی کا علم جاننے لگتے ہیں، تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی ماں باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں کتنی قسم کی صلاحیتیں ہیں وہ دی ہوئی ہیں۔ انکا، یقیناً، انتا، آپ، علیم الحکیم، سب کچھ جاننے والے، کامل حکمت والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو یہ نہیں جانتے، ہم یہ سب چیزوں کے نام نہیں جانتے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم حاصل ہے جو کہ آپ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 33۔ اب جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے رکھ کے پیش کرا تو فرشتوں سے کہا کہ آپ جواب دیجئے، ان چیزوں کے نام بتائیے۔
تو ظاہر سی بات ہے وہ ناکام ہو گئے۔ اب آدم علیہ السلام کے سامنے پریزنٹیشن ہو رہی ہے۔ قال، فرمایا، کس نے؟ اللہ نے، یا آدم، یا مانے اے آدم، انبئہم، ان کو بتا دو، ہم کی ضمیر لگی ہے ان سب کو، جو فرشتے سامنے ہیں ان سب کو بتا دو، انبئہم، بتا دو، باسمائہم، ان سب چیزوں کے نام۔ ہم اور ہم یہ دونوں ایک ہی ضمیریں ہیں، ایک جگہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور ایک دفعہ اسماء یعنی چیزوں کے نام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو ضمیر میں یہ دو ضمیریں، ہم اور ہم سے پریشان مت ہوئیے گا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا جس لفظ سے پہلے حرف جر آ جائے وہاں پہ آخری لفظ کے نیچے زیر ہوتا ہے، یہ ہم ہی ہونا تھا، بے اسماء ہم ہونا تھا، لیکن با لگ گئی، با کے نیچے زیر کی وجہ سے یہ ہم بن گیا۔ ٹھیک ہے، زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فلما، تو جب، انبأہم، اس نے بتا دیے، باسمائہم، ان سب کے نام، تو جب اس نے بتا دیے، کس نے؟ حضرت آدم نے۔ قال، تو اللہ نے فرمایا، علم، میں بار بار بتا رہی ہوں، اسی درس میں آج 2 دفعہ کا لفظ آ گیا، استفہامیہ، سوال کرنے کے لیے، کیا، لم مانے نہیں، کیا نہیں، اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے؟ انی، کہ میں، عالم، جانتا ہوں، غیب السماواتی، زمین و آسمان، والارض، زمین و آسمان کا علم، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی ساری چیزوں کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں اور مخفی ہیں۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما، جو تبدون، تم جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم، اور جو کچھ تم تکتمون، چھپا رہے ہو۔ اب یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے نا بڑا سوچنے والا ہے۔ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ اچھا، ان الفاظ سے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے فرشتوں کی یہ خواہش تھی کہ خلافت ہمیں ملے، ہم خدام ادب ہیں، ہر وقت تسبیح و تحمید اور تقدیس میں مصروف ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اب آگے چونکہ تیسری مخلوق کا بھی ذکر آئے گا، لہٰذا یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی 3 مخلوقات ایسی ہیں جو صاحب تشخص اور صاحب شعور ہیں، اور جن میں انا یعنی میں کا شعور ہے۔ ایک ملائکہ ہیں، ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، دوسرے انسان ہیں جن کی تخلیق گارے سے ہوئی ہے، اور تیسرے جنات ہیں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ باقی حیوانات ہیں، ان میں شعور تو ہے، خود شعوری نہیں ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، جبکہ کتا یا بلا دیکھتا ہے تو اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی جو جانور ہیں ان میں وہ شعور نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ یعنی اگر ایک بلی بیٹھی ہے اور اس کے سامنے دوسرا جانور جو ہے کچھ کھا رہا ہے تو اسے یہ شعور نہیں ہوگا، بس اس کو ایک ہی خیال ہوگا اگر وہ بھوکا ہے کہ اس کا کھانا میں کھا لوں۔ تو جبکہ انسان کے اندر ہر چیز کا شعور ہے، جنات میں بھی ہے اور فرشتوں میں بھی ہے۔ تو یہ جو تینوں مخلوق ہیں یہ اس لحاظ سے ہیں کہ ظاہر ان کو شعور ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ خالق کائنات ہے، مالک ہے، اور اس نے جو حکم دیا اسے بجا لے کے آنا ہے۔ آیت نمبر 34 دیکھیے، وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب، قُلْنَا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، پس سجدہ کر لیا، سب سجدے میں گر گئے، سب سجدے میں گر پڑے، الا سوائے ابلیس کے۔ تو اب یہاں یہ بات سمجھیے کہ آدم کو تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ صرف تعظیماً تھا؟ اور اگر تعظیماً تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم مقصود تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات 2 جگہ واضح کی گئی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح
پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ چنانچہ تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں، یعنی اس مٹی کے جسم کی نہیں، بلکہ اس کے اندر موجود روح ربانی کی ہے، جو کہ ایک ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، اور جس سے خود خالق نے مر روحی سے تعبیر فرمایا۔ دوسری کہ سجدے کی حکمت کیا ہے، اس کی علت و غرض و غایت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اس کائنات یعنی اس آفاقی حکومت کے کارندے تو فرشتے ہیں، اور خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو، لہٰذا جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو وہ خلافت کیسے کرے گا؟ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فعل کرنا چاہتے ہیں تو اس فعل کے پورا ہونے میں، اس کے ظہور پذیر ہونے میں نامعلوم کون کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی ایک کام آپ لے لیجئے، ایک فیکٹری لگانی ہے، اس کے لیے مشینیں آئیں گی، مشینیں آنے کے بعد اب آپ حکم کیسے چلائیں گے؟ کیا ان مشینوں سے کہیں گے خود بخود چل پڑو؟ یقیناً آپ کو کارکن چاہیے ہوں گے، اور ان کارکنوں کو آپ لگا دیں گے کچھ مشین کو اسٹارٹ کرنے کے لیے، کچھ چیزوں بنانے کے لیے، کچھ اس کی پیکنگ کے لیے، اور ان سب کے اوپر پھر آپ حاکم بن کے ان سے کہیں گے آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب تک جو آنر ہے اس کی ایک خاص رسپیکٹ نہیں ہوگی، اس کی ایک خاص اہمیت نہیں ہوگی، تو کوئی بھی فیکٹری یا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ تو لیڈر کا کام ہی ہے، اگر لیڈر کی کوئی بات ہی نہ مانے، اس کے احکامات کو کوئی سنے ہی نہیں، تو بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی کام بہتر طریقے سے ہو جائے؟ تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے تو یہ لازمی بات تھی کہ تمام ملائکہ جو تھے وہ اس کی تعظیم کریں، اور تعظیم اس کے جسم مٹی کی خاک کی نہیں۔ حالانکہ یہ نقطہ تو یہی ابلیس نے اٹھایا تھا اپنے تکبر کا کہ وہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنوں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل تعظیم اس کی نہیں، اصل تعظیم اس روح کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پھونکی، اور اس علم کی ہے جو اللہ نے آدم کو سکھایا۔ تو اس آیت سے زیادہ تر جو ہے علماء کرام علم کی اہمیت کو بہت زیادہ واضح کرنے والی آیت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس سے علم کی اہمیت کو بہت زیادہ واضح کر کے بتایا گیا ہے۔ اب کس نے سجدہ نہیں کیا؟ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس آیت کا ٹکڑا یہ تھا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا۔ اب تکبر کس بات کا تکبر کیا؟ تو قرآن میں دوسرے مقامات پر اس کے الفاظ نقل ہوئے ہیں، جیسے سورہ اعراف میں ہوا ہے انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے بنایا گیا۔ تو یہ اس کا تکبر تھا۔ اس کے بعد آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یا وہ کافروں میں سے تھا۔ کافر کہتے ہیں کہ جو انکار کر دے، تو اس نے انکار کیا، اور انکار کس بات پہ کیا؟ اس بات پہ کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، اور آدم جو ہے مجھ سے نیچے ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں یہ خلافت کیوں دے دی گئی، میں اس کو تعظیم نہیں کروں گا، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہاں تک ہم اپنے سبق کو مکمل کرتے ہیں، اور یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے۔ مزید جب ہم آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید اس کی ڈیٹیلز ملتی رہیں گی۔ دوسرا یہ کوشش کیجئے کہ جو بھی یہ آیات ہیں عربی کی ان کے ترجمے کو سمجھ کے اور اسے تھوڑا تھوڑا یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اسے صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور قیامت میں یہ ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔